کوشش کیجئے گا کہ آپ کی توجہ میری جانب رہے. میں کوئی لمبی چوڑی بار بار کہہ رہا ہوں, مختصر سی بات کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ کے دل کی دھڑکن بتانی ہے. توجہ ہے حضرات؟ اسلام میں آنے کے لیے جو داخلی دروازہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ داخلی دروازہ ہے اسلام میں آنے کے لیے. لا الہ الا اللہ. بولیے بولیے میرے ساتھ بولیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور آپ کو ہمارے تبلیغی بھائی وہ بتاتے ہیں کہ یہ کلمہ اتنا وزنی ہے, ایک پلڑے میں ساتوں آسمان زمین پوری کائنات ہو, دوسرے پلڑے میں اکیلا لا الہ الا اللہ ہو تو وہ پلڑا بولو نا میرے سے بھاری ہو. علماء آپ کو بتاتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ہر نبی کی زبان پہ جاری رہا لا الہ الا اللہ. یہ داخلی دروازہ ہے اسلام میں آنے کا. اب جب پڑھ لیا لا الہ الا اللہ, ورد شروع کر دیا لا الہ الا اللہ. سٹیج والوں بھرپور توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. ضروری نہیں ہے کہ میں کوئی تقریر کروں, وعدہ ہوتا ہے آنے کا, اللہ نے وہ نبھا دیا. اب آپ کا ارادہ ہوگا تو میں بات سناؤں گا. لا الہ الا اللہ ورد شروع کر دیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. مسجد سے اذان کی آواز آئی حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. تو میں کیا اب بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہوں؟ تو فرمایا نہیں, اب اس ورد کو یہیں پہ چھوڑ, اٹھ رب کے حضور سجدہ ادا کر. کیوں؟ وہ جو تو نے کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کا تقاضا ہے کہ نماز ادا کر. میری بات سمجھ آ رہی؟ 5 منٹ 10 منٹ مشکل ہوں گے, ہو سکتا ہے تمہید آپ کو مشکل لگے, لیکن میرے ساتھ رہیے گا. اس کلمے کا تقاضا ہے کہ نماز ادا کر. تیری زندگی میں رمضان آ گیا, سبحان اللہ. اب اس کلمے کا تقاضا ہے کہ روزہ رکھ. سبحان اللہ. تیرے پاس مال آ گیا, اب اس کلمے کا تقاضا ہے کہ زکوٰۃ ادا کر. قاضی صاحب میں نے جب کلمہ پڑھا میں نے اس وقت یہ وعدہ تو نہیں کیا تھا کہ نماز پڑھوں گا, مجھے کہا تو نہیں گیا تھا کہ روزہ رکھوں گا, زکوٰۃ ادا کروں گا. مذاق نہ سمجھیے گا, آپ سمجھیں گے شاید مثال دی ہے بڑی کو مذاق والی. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جب مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ کر تو نے کہا تھا مجھے قبول ہے, اس وقت کہا تو نہیں تھا کھانا کھلاؤں گا, کپڑے پہناؤں گا, مکان دوں گا. جب تو نے کہہ دیا قبول ہے تو کھانا بھی اسی میں آ گیا, لباس بھی اسی میں آ گیا, مکان بھی اسی میں آ گیا, راحتیں بھی اسی میں آ گئی, عزتیں بھی اسی میں آ گئی. جب تو نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا الہ, محبت سے اللہ کے سوا الہ, اللہ کے سوا معبود, اللہ کے سوا مسجود, اللہ کے سوا داتا, اللہ کے سوا بگڑی بنانے والا, اللہ کے سوا غوث اعظم, اللہ کے سوا حاجت روا, اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں. تو اب سجدہ
بھی صرف مشکل کشا کو ہوگا. بولو تقریر سننی ہے یا میں 6 نمبر شروع کرا؟ جنہی کا مزاج ہوئے گا میں انہی تقریر کروں گا. سمجھ جو ہے میرے بات کو نہیں پنجابی سمجھ آندی ہے؟ چلو نہیں بھی آندی تو میں تو بولنی ہے نا. تسی اپنی بولی میرے کو پوچھ کے بول دے ہو. ہائے 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 ٹھیک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ میری جان رکھیے گا. ریکارڈنگ لانی ہے میں بولنا. لا الہ الا اللہ. یار بولو میرے نال. میں جی بولو میری تھکاوٹ اترے تو تھکاوٹ چاڑ رہے ہو مجھے. لا الہ الا اللہ. مسکرا کے ذرا بولو لا الہ الا اللہ. کلمے کا تقاضا ہے نماز پڑھ. بولو بولو بولو. اس کلمے کا تقاضا ہے روزہ رکھ. اس کلمے کا تقاضا ہے زکوٰۃ ادا کر. میرے پاس اور مال آ گیا. اب کلمے کا تقاضا ہے وطن چھوڑ, گھر بار چھوڑ, بیوی بچے چھوڑ, دکان چھوڑ, ملازمت چھوڑ, احرام باندھ. حج کو جا, عمرے کو جا. اس کلمے کا تقاضا ہے. چلو میں بڑی مختصر بات کر دیتا ہوں. جملہ بڑا وزنی ہے. اگر 5 بندے نے بھی سمجھ لیا تو میں کہوں گا چلو میں ایبٹ آباد میں آیا تھا, پڑھے لکھوں کا شہر ہے. اچھا جی توجہ میرے ول کرو. توجہ. یہ نماز بڑا وزنی جملہ ہے. میں اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا. آپ کے مزاج نے مجھے بتا دیا کہ شعر سنا اور جا. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج یہ تقاضا ہے مذہب کا. یہ کس کا تقاضا ہے؟ علماء کرام میں آپ کی بڑی شفقت کا طالب ہوں. جملہ آپ کے حوالے ہے. آپ کو دیکھ کر ان بندوں کو سمجھ آ جائے گا. اور مجمع میں بھی علماء بیٹھے ہیں. میں چہرے الحمدللہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء پڑھ لیا کرتا ہوں. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج یہ تقاضا ہے مذہب کا. لیکن اسلام مذہب نہیں دین ہے. یہ تو حادثہ ہوا اسلام کے ساتھ کہ ہم نے اسے مذہب بنا دیا. یہ تو حادثہ ہوا کہ ہم نے اسے مذہب بنا دیا. جہاں کوئی تحریر پر کرنی ہوتی ہے وہاں بھی خانہ مذہب کا لکھا ہوتا ہے. قرآن سے تو پوچھو اسلام کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام دین ہے. اب اس تشریح میں نہیں جاتا ہوں کہ مذہب کیا ہے اور دین کیا ہے. ہاں اہل نظر کے حوالے اتنی بات کر دیتا ہوں. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. قاضی کی بات سن لو. نامعلوم زندگی میں ملاقات ہے یا نہیں ہے؟ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. جہاں میرا جملہ ختم ہو کوئی بخیل سے بخیل بندہ بھی جسے سمجھ آ گیا وہ چپ نہیں رہ سکے گا. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج یہ تقاضا ہے مذہب کا. لیکن جب دین تقاضا کرتا ہے, جب دین تقاضا لے کے آتا ہے تو پھر دین لانے والا پیغمبر بھی رب کے حضور کہتا ہے مولا دین کا تقاضا ہے عمر دے دے. دین کا تقاضا ہے. عمر مذہب کے تقاضے کے لیے نہیں آیا. میری سست قوم سنی بولو. عمر مذہب کے تقاضے کے لیے نہیں آیا.
عمر دین کے تقاضے کے لیے آیا، دین کا تقاضا ہے، اللہ عمر چاہیے اور اسلام کی عزت کے لیے چاہیے، اسلام کی اللہم اعز الاسلام، اسلام کی عزت کے لیے چاہیے۔ اگر میں پوری پاکستانی قوم کے حوالے جملہ کر رہا ہوں، اگر عمر نے فاطمہ کے دروازے کو آگ لگانی ہوتی، اللہ کبھی بھی محبوب کے دامن میں عمر نہ دیتا۔ مرد جلال مرد عمر بھیجنا پڑا، اونچے وزن پہ اونچا حصہ بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی شخص بشر بھیجنا پڑا۔ پڑھنے لگا فضول جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عمر دین کے تقاضے کے لیے آیا۔ میری بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ تھوڑے تھوڑے لفظ کھولو یار جی۔ ابھی تو سردیاں بقایا ہیں، شکر ہے سردیوں میں نہیں بولنا، یونس نے پروگرام رکھا۔ دین کا تقاضا جب آتا ہے، جب دین تقاضا لے کر آتا ہے، اب یہ تشریح تو پھر انشاءاللہ کبھی رکھوں گا نا کہ مذہب کیا ہوتا ہے اور دین کیا ہوتا ہے۔ ہم تو ناواقفیت میں ہی سارے دن گزار دیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، ہم نے تو یہاں بھی دین کا معنی قیامت کر دیا۔ یہ تفصیل پھر کبھی رکھوں گا انشاءاللہ، جب کبھی ہوش والے میرے سامنے بیٹھے ہوں گے تو رکھوں گا نا، معذرت کے ساتھ، معذرت راز نہ ہونا۔ نہیں رکھتے، راز ہو گئے؟ جب دین تقاضا لے کے آتا ہے، جب دین تقاضا لے کے آتا ہے تو پھر ابو بکر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جب دین تقاضا لے کے آتا ہے تو پھر عمر دامن میں آتا ہے۔ جب دین تقاضا لے کے آتا ہے، یقین جانو چلو آپ کی خاموشی ٹھیک ہے، ورنہ شاید آپ بولتے تو کسی کے پاس جملے بولتے، اللہ اسے ہدایت دے دیتا۔ جب دین تقاضا لے کے آتا ہے عثمان ملتا ہے، جب دین تقاضا لے کے آتا ہے علی آتا ہے، جب دین تقاضا لے کے آتا ہے وہ معاویہ ملتا ہے، جب دین تقاضا لے کے آتا ہے تو ابو سفیان دامن میں آتا ہے، ابو سفیان دامن میں آتا ہے، ابو سفیان دامن میں آتا ہے۔ اور جب ابو سفیان دامن میں آ جائے تو پھر دین والا پیغمبر اعلان کرتا ہے اب اسے بھی امان ہے جو ابو سفیان کے دامن میں آ جائے۔ دین تقاضا لاتا ہے، جماعت پیغمبر دین کے تقاضے کے لیے آئی ہے۔ دو طبقوں کو رب نے چنا ہے، بے شک، دو طبقوں کو، انبیاء کو رب نے چنا، صحابہ کو رب نے چنا۔ دو چار بندے میرے سامنے بیٹھے رہے میں انہوں نے کچھ نہیں کہہ سکتا، جڑا بی بی نال وعدہ کر کے آئے جدوں بھی بولے گا تیرے نال ہی بولنا گا، دو طبقوں کو رب نے چنا ہے۔ حضرات میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ گھبرائے تو نہیں ہو؟ اتنی جلدی گھبرانے والے نہیں ہیں۔ گھبرانا ہے بھی نہیں، ہماری حکومت بھی کہتی ہے گھبرانا نہیں ہے۔ دو طبقوں کو رب نے چنا ہے، ایک کو انبیاء کہتے ہیں، ایک کو صحابہ کہتے ہیں۔ جب دو طبقوں کو چن لیا تو رب نے دونوں کو انعام دیا، فرمایا انبیاء کو چنا ہے یہ معصوم ہے، صحابہ کو چنا ہے یہ محفوظ ہے۔ معصوم جو گناہ کے قریب نہ جائے، گناہ اس کے قریب نہ آئے، معصوم۔ محفوظ گناہ کی صلاحیت تو ہے،
ایبٹباد والوں توجہ، گناہ کی صلاحیت ہے سمجھانے کے لیے یوں عرض کرتا ہوں، بچہ اکیلا جا رہا ہے، کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے، گلاس توڑ دے شرارت کر سکتا ہے، گلدان توڑ دے شرارت کر سکتا ہے، کسی کی بیلٹ اور دبا کے بھاگ جائے شرارت کر سکتا ہے، لیکن اگر باپ ساتھ ہے اب شرارت کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، اب شرارت کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ بچہ باپ کے ہاتھ میں آ گیا، شرارت سے بچ گیا، صحابی نبی کے ہاتھ میں آ گیا، گناہ سے بچ گیا۔ دو طبقوں کو رب نے چنا، ایک کو انبیاء کہتے ہیں، ایک کو صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ وہ ہیں، بدر کا میدان ہے، آقا خیمے میں ہے، سبحان اللہ، صحابی کو دروازے پہ کھڑا کیا، کوئی اندر نہ آئے، لیکن ایک آنے والا ایسا آیا صحابی نے روکا ہی نہیں، سبحان اللہ، صحابی نے روکا ہی نہیں۔ ابو بکر آئے اندر، آقا دیکھا، آقا سجدے کی حالت میں ہے، بدر کا میدان ہے، صحابہ وہ ہیں، صحابہ وہ ہیں ایبٹباد والوں، صحابہ اس جماعت کا نام ہے۔ پیارے آقا سجدے کی حالت میں ہیں، پگڑی مبارک زمین پر آ چکی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، دعائیاں ہیں، اللہ یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے لے آیا ہوں، اللہ یہ 313 ہیں لے آیا ہوں، اللہ لوگوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، انہوں نے پلکیں بچھائی ہیں لے آیا ہوں، اللہ لوگوں نے پتھر مارے ہیں، انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا ہے، اللہ لے آیا ہوں، امیہ نے بلال کی چمڑی ادھیڑی ہے، حبشہ سے چلا ہے، اللہ لے آیا ہوں۔ ایبٹباد والوں حدیث اٹھائیے، آقا کے جملے نہ ہو، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میں مجرم ہوں اگر جملے نہ ہو آقا کے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اگر یہ نہ رہے، یہ نہیں فرمایا اگر میں نہ رہا، یہ نہیں فرمایا پیارے آقا نے اگر میں نہ رہا، اگر یہ نہ رہے قیامت تک تیری توحید کا نعرہ لگانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو آقا نے بدر کے میدان میں بتا دیا کہ دین اسلام کی بقا جماعت پیغمبر ہے۔ میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے کو نہیں آ رہی؟ اس جماعت کا امام ہے ابو بکر، اس جماعت کا، جماعت پیغمبر کا امام ہے ابو بکر، اور اگر ابو بکر کے ایمان پہ شک ہو تو پھر کائنات میں کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ اگر ابو بکر ایمان والا نہیں ہے تو پھر کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے۔ میرے آقا کی پہلی وصولی کا نام ہے ابو بکر، میرے آقا کے پہلے صحابی کا نام ہے ابو بکر، میرے آقا کے پہلے یار کا نام ہے ابو بکر۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، سارے صحابہ کی صحابیت مصطفیٰ کی زبان سے، ابو بکر کی صحابیت قرآن کی زبان سے، بکر کی صحابیت رب کی زبان سے، اذ یقول لصاحبہ امان محمد ابو بکر، امین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، یسار محمد ابو بکر، وزیر محمد ابو بکر، مشیر محمد ابو بکر، سپردار مہر نگین محمد ابو بکر۔ ابو بکر وہ ہے، تھک گئے ہو؟ تھکا رہے ہو؟ چھوڑ کے بھی پیاس لگ سکتی، کیا کہنے ابو بکر کے؟ بول یار بول، اتنا بڑا مجمع اور مجھے منت کرنی پڑے، کیا کہنے ہیں ابو بکر؟ نہیں نعرے میرا نعروں کا مزاج ہی نہیں ہے، بس صرف محبت سے سن لیں، جو چیز سن رہے ہو اس کے مطابق سکرین پہ آ جائے نا کوئی آثار،
تو لطف آ جایا کرتا ہے. محفل کا ایک ادب ہوتا ہے, خوش کے بن کے نہیں بیٹھا کرتے. ابو بکر وہ ہے, ابو بکر وہ ہے. پیارے آقا کے پاس پہنچے صحابی, یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا. پیارے آقا خاموش. یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا. پیارے آقا جب تیسری دفعہ صحابہ پہنچے, پیارے آقا فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. اما عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرے بابا بڑے رقیق القلب ہیں, ان میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو جائیں, آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں, ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کسی اور کے ذمہ لگا دیں. پیارے آقا پھر فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہو. ابو بکر ایک موقع پر جناب عمر آگے آ گئے مصلی پر, اقامت ہو گئی, صفیں بن گئی. حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ دیا, تکبیر تحریمہ ہو گئی, آواز پہنچی حجرے میں. پیارے آقا سمجھ گئے ابو بکر کی آواز نہیں. سبحان اللہ, شان ابو بکر صدیق. اسی آپ اندازہ لاؤ بھی میں کون ہوں, کیڑی گل سن. ابو بکر کی آواز نہیں. پیارے آقا سمجھ گئے, اقامت ہو گئی, صفیں بن گئی, اور صحابہ کی صفیں ہیں, سبحان اللہ, اور مصلی پر عمر ہے. سبحان اللہ, صفیں بن گئی, اقامت ہو گئی, تکبیر تحریمہ ہو گئی. حضرت عمر نے کہہ دیا اللہ اکبر, آواز پہنچی حجرے میں. پیارے آقا نے پردہ ہٹا کے فرمایا لا, توڑ دو نماز. حیران ہو گئے ہو, توڑ دو نماز. عمر مراد پیغمبر ہے, ٹھیک ہے. عمر نعت کے بالحق ہے, ٹھیک ہے. عمر رب سے مانگ کے لیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جہاں ابو بکر ہو وہاں کوئی اور مصلی پر نہیں آ سکتا. ماشاءاللہ. ابو بکر وہ ہے, ابو بکر وہ ہے, ابو بکر جسے آقا نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہے. وہ پہلا مددگار, پہلا صحابی. نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی, وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے. وہ جانے صداقت, وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق, اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق. نبیوں سے کم کر, اماموں سے اعلیٰ, محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا, صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا. وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا, وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا, خدا کے بیعت فرمان جیسا. خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر, کہیں کچھ آمین اس کی دعا پر. وہی ثانی اسنین کا ہے مخاطب, اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب. جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے, کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے. وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے, وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے. کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے, دیے ہیں مگر اس کے رتبے خدا بتا. صدیق اکبر زندہ سیدنا صدیق اکبر زندہ سیدنا صدیق اکبر مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر کے ہم سفر ابو بکر صحابہ علامہ قاضی متی اللہ زندہ. ابو بکر وہ ہے. پیارے آقا معراج سے واپس آ رہے ہیں, جبریل کو کہتے ہیں پیارے آقا جبریل میں واپس جا رہا ہوں, میں بتاؤں گا کون مانے گا, کون مانے گا, کون تسلیم کرے گا. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے, ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا. سبحان اللہ. اور پھر یہی ہوا. پیارے آقا جب آ کے بتاتے ہیں ابو بکر, جبریل آئے, مجھے اقصیٰ لے کر گئے. صدقت یا رسول اللہ. ذوق والوں کے لیے جملے ہیں. مجھے اقصیٰ سے آسمان پہ لے کے گئے. ابو بکر نے یہ نہیں کہا اچھا, چلو میں برداشت کر لیتا ہوں, آپ کا ہنسنا نہیں بنتا تھا. اچھا مجھے عرش پہ لے کے گئے,
اچھا یوں نہیں کہا. یوں نہیں کہا. یہ اچھا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہے تو مشکل، چلو مان لیتے ہیں. اچھا. پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جبریل مجھے آسمانوں پہ لے کے گئے. صدقت یا رسول اللہ. سبحان اللہ. انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی. صدقت یا رسول اللہ. میں سدرا پہ پہنچا. صدقت یا رسول اللہ. میں عرش پہ گیا. صدقت یا رسول اللہ. اللہ نے مجھے جنت میں داخل کیا. صدقت یا رسول اللہ. میں نے جنت کو دیکھا. صدقت یا رسول اللہ. میں یوں کہتا ہوں پیارے آقا نے فرمایا ہوگا ابو بکر میں نے تیرا محل دیکھا. صدقت یا رسول اللہ. تیرے دشمن کا انجام دیکھا. یا رسول اللہ. پیارے آقا جی سب سنا چکے. ابو بکر کہتے ہیں اشہد انک نبی حق. اشہد انک نبی حق. پیارے آقا جواب میں فرماتے ہیں اشہد انک صدیق حق. جس کو صدیق خود خدا نے کہا، اس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق خود مرتضیٰ نے کہا، یہ بھی صدیق سب اولیاء نے کہا. ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ صدیق ہے. ابو بکر وہ ہے. میں پہلے ہی بڑی مشکل سے بات کر رہا ہوں. میں نے 2-4 بندوں کو بات کرتے دیکھا. میں بات چھوڑ دوں گا، میرا اپنا ایک مزاج ہے. حاضری تمام. ابو بکر وہ ہے. پیارے آقا نے ابو بکر کو انگوٹھی پکڑائی. ابو بکر یہ لو انگوٹھی اور جا کے اس پہ لکھواؤ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. ابو بکر انگوٹھی لیتے ہیں اور سوچتے جا رہے ہیں. انگوٹھی والے کو کہتے ہیں اس کے اوپر لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مجتہد ہے، مجتہد کو اجازت ہے. کچھ دنوں کے بعد انگوٹھی بن کے آئی. پیارے آقا ساتھ والے صحابی کو پکڑاتے ہیں. دیکھ اس پہ کیا لکھا ہے. وہ صحابی پڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق. پیارے آقا نے یوں دیکھا ابو بکر کی طرف. ابو بکر بھی حیران ہو گئے. چہرے کا رنگ بدل گیا. یا رسول اللہ میں اپنا نام کیسے کہہ سکتا ہوں آپ کی انگوٹھی پر؟ مجھ میں یہ جرت کیسی؟ میں نے تو نہیں کہا. میں نے کیا کہا تھا؟ کیا جا کے کہے؟ آپ نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ. تو نے کیا کہا اسے جا کر؟ میں نے کہا محمد الرسول اللہ بھی لکھ دینا. تو نے یہ کیوں کہا محمد الرسول اللہ بھی لکھ دینا؟ ابو بکر فرماتے یا رسول اللہ میں آپ کا اور اللہ کا نام جدا نہیں دیکھ سکتا. میں آپ کا اور اللہ کا نام جدا نہیں دیکھ سکتا. میں نے اس لیے اسے کہہ دیا محمد الرسول اللہ بھی لکھ لینا. لیکن یا رسول اللہ میں اپنا نام کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں یہ جسارت کیسے کر سکتا ہوں کہ اس پہ میرا نام بھی ہو جائے؟ پھر یہ کیسے ہو گیا؟ تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے اللہ نے جبریل امین کو بھیجا. جبریل امین آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ یہ میں نے لکھا ہے. یہ میں نے لکھا ہے. جب ابو بکر نے کہا میں اللہ اور محبوب کا نام جدا نہیں دیکھ سکتا تو اللہ نے بھی فرمایا جبریل تو بھی جا کے یہ لکھ میں بھی ابو بکر کا نام اپنے محبوب کے نام سے جدا نہیں دیکھ سکتا. وہ ہے ابو بکر. وہ ہے ابو بکر. وہ ایسا ہے ابو بکر. صحابی اکٹھے جا رہے ہیں. پیارے آقا ساتھ ہیں. ایک صحابی ابو بکر سے آگے چلنے لگا. پیارے آقا نے یوں غصے سے اس صحابی کا بازو پکڑا. فرمایا پیچھے ہو دیکھ تو صحیح ابو بکر کے آگے چلتا ہے. وہ ہے ابو بکر. اگر وہ ابو بکر مومن نہیں پھر ایمان کہتے کسے؟ ایمان ہوتا کیا ہے؟ پھر دھرتی پہ کوئی بھی مومن نہیں. ابو بکر خشت اول ہے. ابو بکر ایسا ہے. اللہ آپ کو مکہ لے جائے. اللہ کرے امت پر حرمین شریفین کے دروازے کھل جائیں. لے جائے اللہ آپ کو مکہ شریف. بیت اللہ ہے. بیت اللہ کی اس جانب بیت الخلا ہے مروہ پہاڑی کے ساتھ. یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کا گھر تھا.
یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کا گھر تھا۔ باب عبدالعزیز سے آپ باہر نکلیں، سامنے کی طرف مسفلا محلہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، محلہ ہے جہاں ابو بکر کا گھر تھا۔ مسفلا محلہ میں ابو بکر کا گھر تھا۔ اور جہاں کتب خانہ ہے، لائبریری ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پیارے آقا کا گھر۔ ہجرت کی رات پیارے آقا اس جگہ سے نکلے۔ سبحان اللہ، میں آ کے کون سبحان اللہ؟ پیارے آقا اس جگہ سے نکلے، بے شک یہاں سے چلے، ملا مسفلا کی صفا پہاڑی کو کراس کیا، سبحان اللہ، مطاف کو کراس کیا، مسفلا پہنچے، ابو بکر کے دروازے پر جا کے دستک دی، ادھر دستک دی، ادھر دروازہ کھل گیا۔ سبحان اللہ، میں نے اپنے تخیل میں پوچھا، ابو بکر پوچھا تو ہوتا من دخل باب، دروازے پر کون ہے؟ کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا تھا، دشمنوں والی رات، ہجرت والی رات، خطروں والی رات، پوچھا تو ہوتا من دخل باب، دروازے پر کون ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں اگر محبوب کے دستک دینے کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ سبحان اللہ، کون ابو بکر؟ پیارے آقا فرماتے ہیں چلنا ہے۔ جی یا رسول اللہ چلیے، چڑھ رہے ہیں سور کی پہاڑی، چڑھائی ہے سور کی۔ آج کا نوجوان بھی اس کی ٹانگیں کانپنے لگے سور کی چڑھائیاں چڑھتے ہوئے۔ ابو بکر چڑھ رہے ہیں، جب دیکھا نبوت کے پاؤں سے خون آ رہا ہے، عرض کیا یا رسول اللہ سوار ہو جائیے۔ پیارے آقا نے یوں دیکھا، ابو بکر کس پر؟ سواری تو ہے کوئی نہیں۔ ادھر پیارے آقا نے یوں دیکھا، ادھر ابو بکر جھک گیا ابو بکر منو اپنے سو کچھ کہن دے، رب نے بھی کیا ہوئے گا، ابو بکر نیما ہو، ابو بکر نیما ہو، مولا کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے ابو بکر تو نیما ہو، میں تنو اونچا کراں۔ پیارے آقا کندھے پہ سوار ہوئے۔ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے۔ قاضی عرض کیا کرتا ہے آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے، ابو بکر کے کندھے پر وجود نبوت۔ کیا کہنے ہیں ابو بکر کے؟ ابو بکر غار میں پہلے داخل ہوئے، غار کو صاف کیا، سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ بچا، وہاں اپنی ایڑی کو رکھا، لیکن مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں 2 سوراخ بچے، اپنے دونوں پاؤں رکھے، دونوں ایڑیاں رکھی، اپنی گود کو رحل بنایا، پھر عرض کیا تقدم یا رسول اللہ، تفضل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ پیارے آقا تشریف لائے، ابو بکر کی گودی میں پیارے آقا نے اپنا سر اقدس رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے ابو بکر کی۔ یوں ہی تو جناب عمر نے نہیں کہا تھا نا، ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لے، میری ساری زندگی کا نیکیاں لے لے، میری ساری زندگی کی کمائی لے لے، ہجرت کی رات دے دے۔ تو معمولی بات ہے عمر جیسا جلیل القدر صحابی کہے میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے۔ اور ابو بکر دیکھنے لگے، یہی سنا، یہی سنایا کہ آقا ابو بکر کی گودی میں آرام فرما ہے، یہی سنا، یہی سنایا۔ ابو بکر دیکھتے رہے، دیدار مصطفیٰ کرتے رہے، اپنی آنکھوں کو سیراب کرتے رہے، دیکھتے رہے، یہی سنا، یہی سنایا۔ لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جو 3 راتیں ٹھہرے ہیں، 3 دن ٹھہرے ہیں، کیا 3 دن اور 3 راتیں صرف حضور ہی سوئے؟ کیا 3 دن اور 3 راتیں صرف حضور ہی سوئے؟ ابو بکر جاگتے ہی رہے، سبحان اللہ، ابو بکر بیٹھے ہی رہے۔ یہ بات کتابوں میں نہیں ملتی، کتابوں میں بھی نہیں ملتی۔ ابو بکر جاگتے ہی رہے، کیسے ممکن ہے؟ بشری تقاضا ہے، نیند آتی ہے۔ اچھا بشری تقاضا نہ بھی ہو، آقا کیسے برداشت کر سکتے ہیں میں سویا رہوں تو بیٹھا رہ؟ آقا کیسے برداشت؟ میرے آقا تو وہ ہیں جو غلام کو کہتے ہیں پہلے پیالہ تو بھی۔ آقا کیسے کہہ سکتے ہیں میں سویا رہوں تو جاگتا رہ؟
میرے آقا تو وہ ہیں جو اپنے غلاموں کو کہتے ہیں، کوئی برتن اکٹھے کر رہا ہے، دھو رہا ہے، کوئی گوشت بنا رہا ہے، آقا فرماتے ہیں میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں، میں تمہارے ساتھ کام کروں گا۔ یہاں آقا کیسے کہہ سکتے ہیں میں سویا رہوں تو جاگتا رہے؟ ارے آقا تو آقا رہے، میرے آقا کا غلام عمر وہ اپنے غلام کو کہتا ہے اب سواری پہ تو بیٹھ، تیری باری ہے۔ یہاں آقا کیسے کہہ سکتے ہیں میں سویا رہوں تو جاگتا رہے؟ کیسا ہوگا وہ منظر؟ قاضی کے تخیل کے ساتھ آئیے، کیسا ہوگا وہ منظر جب آقا سوئے ابو بکر نے دیکھا، اور کیسا ہوگا وہ منظر جب ابو بکر سوئے؟ آقا نے دیکھا، نہیں مجھے یوں کہنے دے، حضور سوئیں ابو بکر دیکھیں، ابو بکر سوئیں حضور دیکھیں، نہیں یوں کہنے دے، حضور سوئیں پیرا ابو بکر دے۔ میں اجازت چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ، آپ کے ذوق میں معذرت اجازت دے دیں۔ جی نہیں مجھے پیاس نہیں لگی، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ کے اوپر ایک برف کی بلاکی پڑی ہے۔ جذبے سے بولے نا کہ سمجھ آ رہی ہے۔ کیسا ہوگا وہ منظر جب حضور، نہیں داد سبھی دے رہے ہیں لیکن وہ دے یوں رہے ہیں، وہ مجھ تک پہنچتی نہیں نا، کیا ساتھ والے کو یوں کرتے ہیں؟ کیسا ہوگا وہ منظر جب حضور سوئے ابو بکر نے دیکھا، اور کیسا ہوگا وہ منظر جب ابو بکر سوئے اور حضور دیکھے۔ کافی صاحب آ گئے، میں اب جاتا ہوں جی۔ کہاں جاتی ہے؟ 5 گھنٹے دیے ابھی 5 گھنٹے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ مولانا یونس صاحب ایسے بھی ماشاءاللہ سو گئے ہوں گے جا کر، وہ ابھی آئے نا جناب۔ خیریت سے الحمدللہ میرے بھائی مولانا شاہد عمران عارفی صاحب جلوہ افروز ہو چکے، میں اب زیادہ وقت انشاءاللہ نہیں لوں گا، سمیٹتا ہوں بات کو۔ کیسا وہ منظر جب حضور سوئیں ابو بکر پہرا دے، کیسا وہ منظر جب ابو بکر سوئیں اور حضور پہرا دے۔ مجھے پھر کہنے دینا حضور کا پہرا دینا، ابو بکر کی سنت اور ابو بکر کی صداقت کا پہرا دینا میرے آقا کے سنت۔ ابو بکر وہ ہے، سمیٹتا ہوں بات کو، میرے آقا کچھ دن کے بعد جب مسجد میں داخل ہوئے ابو بکر مصلی پر ہیں، ابو بکر مصلی پر ہیں، جیسے ہی پیارے آقا داخل ہوئے ابو بکر نے اپنے قدم پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ ابو بکر آپ کو کیسے پتا چلا؟ ابو بکر فرماتے ہیں مجھے خوشبو نبوت نے بتایا حضور آ گئے، مجھے خوشبو نبوت نے بتایا۔ اور یہاں پر ایک ہلکا سا جملہ بس عرض کروں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ابو بکر پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ فرمایا حضور آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب حضور آ جائیں تو پھر میں مصلی پہ کیسے کھڑا رہ سکتا ہوں؟ لیکن پیارے آقا تشریف لائے اور ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ابو بکر مکانک، مکانک، ابو بکر مکانک، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے۔ پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر میری جگہ پہ کھڑا رہے، اپنی جگہ پہ اپنی بتا دیا ابو بکر میں تجھے مصلی امامت سے ہٹانے نہیں آیا، میں تجھے مصلی امامت پہ جمانے آیا۔ عرض یہ کر رہا تھا جب دین تقاضا لاتا ہے تو پھر ابو بکر آتا ہے، جب دین تقاضا لاتا ہے تو پھر عمر آتا ہے۔ بس انشاءاللہ میں ہلکی سی بات عرض کروں گا، مجھے احساس ہے میرے بھائی سفر کر کے تشریف لائے، توجہ، اور جیسے ہی آئے ہوں گے یہاں پہ پہنچ گئے ہوں گے، حضرت موسیٰ طور پہ پہنچے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
طور پہ پہنچے. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ فلاں فلاں جو علاقے ہیں نا یہ میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا. آپ جو اس جگہ پہ کھڑے ہیں ادھر فلسطین ہے، قبرص ہے، قسطنطنیہ ہے، یہ جو فلاں فلاں علاقے ہیں یہ میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا. اور سن رہے ہو مجھے؟ اب میں منت نہیں کروں گا آپ کی، سن رہے ہیں. اب اور ویسے بھی زیادہ تھکاؤں گا بھی نہیں تاکہ آپ کچھ سبحان اللہ بچا کے رکھیں. تھکنے والی بات نہیں. حضرت موسیٰ طور سے واپس تشریف لائے، اپنی قوم کو آ کے بتایا اللہ فرما رہے ہیں یہ جو فلاں فلاں علاقے ہیں یہ میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا. قوم کہتی ہے اللہ کو کہیے وہ جو پیاروں کو دینا ہے ہمیں دے دے. وہ جو پیاروں کو دینی ہے حکومت ہمیں دے دے. حضرت موسیٰ پھر طور پہ ہیں، اللہ میری قوم کہتی ہے کہ ہمیں دے دے، وہ جو پیاروں کو دینی ہے میں اپنے ذوق میں مانا کرنے چلا ہوں. اللہ فرماتے موسیٰ انہیں دوں، انہوں نے اپنا منہ دیکھا ہے، انہیں دوں جن کے لیے منو شلوا اتارا تو کہتے ہیں پیاز بھی مانگ، لہسن بھی مانگ، مسالے بھی مانگ، غلام بھی مانگ. انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ پہ پتھر بندے ہوں گے اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کی سدائیں ہوں گی. انہیں کیوں نہ دوں، انہیں دوں جنہیں کہا کہ قوم عمالقہ سے لڑنا ہے تو کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. تو جان تیرا رب جانے. انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ میں کھجور کا آدھا ٹکڑا ہوگا اور اپنی کھجوریں پکی ہوئی چھوڑ کر معیشت کو علیحدہ کر کے اپنے دین سے جدا کر کے ایسے چلیں گے تبوک تک میرے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے پتریلی زمین پر شدت کی دھوپ میں اف اف تک نہیں کریں گے اور تبوک تک میرے آقا کے ساتھ یوں شانہ بہ شانہ کھڑے رہیں. انہیں کیوں نہ دوں. وہ حکومت ملی عمر کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسے؟ اب میں پڑھے لکھے دوستوں کے حوالے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ حکومت کسے ملی؟ چلو چھوڑ دیا نہیں کرتا. ایک جھلکی یہ سنیے اور ایک جھلکی اور سنیے. پیارے آقا خندق کھود رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں. پیارے آقا کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے. اچانک سے صحابی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک سخت چٹان ہے ہم سے نہیں ٹوٹ رہی. پیارے آقا فرماتے ہیں میں آتا ہوں. پیارے آقا نے کدال اپنے ہاتھوں میں پکڑی، نبوت کے ہاتھوں میں، اس زور سے ضرب لگائی، چٹان 2 ٹکڑے ہوئی، روشنی نکلی، نور نکلا. پیارے آقا نے نور دیکھا اور مسکراتے چہرے سے صحابہ کی طرف پلٹتے ہوئے فرمایا صحابہ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیے. یہ 2 جھلکیاں ہو گئی. تیسری جھلکی اسی طرح آدھے منٹ میں. پیارے آقا ہجرت فرما رہے ہیں، ابو بکر ساتھ ہیں. ابو بکر آپ بھی بولنا جانتے ہیں؟ مجھے محسوس ہو میں سٹیج پہ بیٹھوں آپ. ابو بکر ساتھ ہیں. غار سور سے نکلے ابھی ام معبد کی جھونپڑی پہ نہیں پہنچے. میں پورا نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہوں. ابھی ام معبد کی جھونپڑی پہ نہیں پہنچے. اچانک سے ابو بکر پیچھے دیکھتے ہوئے پریشانی میں کے عالم میں کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے. پیارے آقا نے جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھا. آپ نے جمالی نگاہیں سنی. پیارے آقا نے جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھا. سراقہ بن مالک جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے. پیارے آقا نے یوں دیکھا تو سراقہ گھوڑے سمیت زمین میں دسنا شروع ہو گیا. ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. ایک دفعہ معافی دے دے، نہ آپ کا پیچھا کرتا ہوں نہ آپ کے بارے میں کسی کو اطلاع دیتا ہوں. پیارے آقا فرماتے ہیں سراقہ جا، کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. اب آئیے میں ان 3 جھلکیوں کو ملانے چلا ہوں. سبحان اللہ. میں جو یہاں بیٹھا ہوں اگر کسی صاحب کو جلدی ہو تو میں اسے کہوں بھیا کیا جلدی ہے تجھے؟ ابھی بیٹھ، تھوڑی دیر کے بعد ایک چارٹر طیارہ آ جائے گا. تو وہ میری طرف دیکھ کے حیران ہوگا، خیر ہے بھائی صاحب کو کیا ہو گیا؟
ابھی تو پنکھے صرف آرڈر ہوئے ہیں. کیا ہو گیا؟ چاٹ تو تیارہ آ جا گیا. یہ کچھ ترین خاندان سے ہے کہ چاٹ تو تیارہ آ جائے گا. ہو سکتا ہے ہمیں چمچی نہ ملے یہاں سے اس وقت اور ہیلی کاپٹر آ جائے گا, چاٹ تو تیارہ آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب مجھے دیکھیں گے, مجھے دیکھنے کے بعد پھر میرا دعویٰ دیکھیں گے, اسے ملائیں گے, ملتا ہے یا نہیں. شخصیت کے ساتھ دعویٰ ملتا ہے یا نہیں, وہ ٹیلی کریں گے دونوں چیزوں. حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر بندھا ہے. سبحان اللہ, کیا بات. صحابہ کے ایمان پہ باتیں کرتے ہو. حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر بندھا ہے. حالت یہ ہے کہ نکالے جا رہے ہیں, نکلے نہیں. وَإِذَا أَخْرَجَ, نکالا گیا. حالت یہ ہے کہ نکالے گئے. اور دعویٰ سپر پاور کے کنگن. صحابہ حیران نہیں ہوئے, صحابہ بھی مسکرا دیے. کیا ایمان. صحابہ مسکرا دیے. جناب عمر کا دور ہے اور یہ حکومت ملی ہے عمر کو. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پہ نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر, کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. عمر کو ملی ہے حکومت, فارس فتح ہوا. پیارے آقا یوں تشریف فرما ہے. جناب عمر کہتے ہیں کنگن کہاں ہے؟ اللہ سبحان. یہ نہیں پوچھا کنگن بھی ہیں. مولانا یونس صاحب ایک منجی منگاؤ ان سے. کنگن بھی, یہ نہیں پوچھا کنگن بھی ہیں. کنگن کہاں ہے؟ ہیں تو ضرور, کیونکہ میرے آقا نے فرمایا. کنگن کہاں ہے؟ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے, یہ ہے. اب جناب عمر دوسرا جملہ بولتے ہیں, سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ آئے. جناب عمر کہتے ہیں سراقہ یہ کنگن ہاتھوں میں پہن اور ہاتھوں کو فضا میں لہرا, تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے میرا نبی سچا ہے. اب قاضی کا جملہ سنیے. وہ عمر, ابتباد والے چپ رہ, تیری مرضی بول, تیری مرضی, راضی رہ, تیری مرضی, ناراض ہو, تیری مرضی. وہ عمر جو سراقہ کا مال غصب نہیں کر رہا. وہ عمر جو آقا کی پیشن گوئی یہاں پوری کر رہا ہے. وہ عمر جو سراقہ کو بلا کر کنگن اس کے حوالے کر رہا ہے. ارے وہ عمر جو سراقہ کا مال غصب نہیں کر رہا, وہ آل بیت کا مال کیسے غصب کر سکتا؟ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پہ نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر, کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. اصحاب اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر, جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر, عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے. بس نہیں جی, کوئی نعرے کی آواز آئی سی. جب میں خواب دیکھ رہے ہیں کیب کا بعد والے نے بولنا مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ آج شب جمعہ ہے.
इसीलिए सो रहे हैं। रात को जल्दी होगी। अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ, 5 घंटे हैं। पूरे वाला 5 जब घंटे तक है। रहे 5 घंटे है। हजरत आप तो तहज्जुद पढ़ के जाएंगे इंशाल्लाह। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो तो समझ चुके हैं। जब तक रहे ज़हरा की बेटी उमर के घर, उमर को अली के घर से निकाला न जाएगा। अस्हाब व अहले बैत रिसालत के बैन में कुरान से रोहमा का हवाला न जाएगा। गल्लां तो बड़ियां ज़हनी च आ रही सन, लेकिन मैं बस समेटदा सारियां गल्लां। अस्हाब व अहले बैत रिसालत के बैन में कुरान से रोहमा का हवाला न जाएगा। मैं उन लोगों पे हैरान होता हूँ जो ये सुनते हैं ना कि वो उधर से वो ये गुस्ताखी हुई और ये इधर से एहतजाज कर रहे हैं, इधर से ये ऐलानात हो रहे हैं, अजमत सहाबा बयान हो रही है। तो आम लोगों की बात कर रहा हूँ। आम लोगों के ज़हनों में एक जुमला आ जाता है और उसे लब पे लेके आ जाते हैं। आपने भी सुन रखा होगा, फलां सहाबा वाले हैं और फलां अहले बैत वाले हैं। सुना है ना? ये सहाबा वाले हैं और एक तबका आले बैत वाला है। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि एक तबके की तरफ से दूसरी तरफ पे तीर देखते हो बरसते हुए। एक तरफ से अगर सहाबा की तौहीन हो रही है तो क्या जिन्हें आप सहाबा वाले कहते हैं उन्होंने भी तौहीन की है? असल बात यह है कि सहाबा भी अहले हक के हैं, अहले बैत भी अहले हक के हैं। बोलो बोलो बोलो। जो सहाबा की तौहीन करे वो भी हम में से नहीं हो सकता। जो अहले बैत की तौहीन करे वो भी हम में से नहीं हो सकता। ना हम राफसी हैं ना हम खारजी हैं। हमारा ताल्लुक आका के साथ है और जिसकी आका से निस्बत है वो हमारा ईमान है। सहाबा का जो गुलाम है, मुल्क पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना, पाकिस्तान जो इस्लाम की बुनियाद पर बना, इसके अमन को तबाह न करो। पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पे बना, इसके अमन को तबाह मत कीजिए। सहाबा भी ईमान का हिस्सा है और अहले बैत भी ईमान का हिस्सा है। जो सहाबा के खिलाफ जबान इस्तेमाल हो वो भी हमारी नहीं, जो अहले बैत के खिलाफ जबान इस्तेमाल हो वो भी हमारी नहीं। अल्लाह इन जो भी ऐसा करता है अल्लाह उसे हिदायत दे, और अगर उसकी किस्मत में हिदायत नहीं तो अल्लाह उसे तबाह करे। इसलिए कि सहाबा भी ईमान हैं और अहले बैत भी ईमान हैं। हम सहाबा के भी गुलाम हैं, अहले बैत के भी गुलाम हैं। नबी की गोद में पली वो ज़ौजाए अली वली, नबी की गोद में पली वो ज़ौजाए अली वली। जो सैयदा बतूल है वो दफ्तर रसूल है। नबी की गोद में पली वो ज़ौजाए अली वली। जो सैयदा बतूल है वो दफ्तर रसूल है। वो दोनों उनके नूर ऐन, वो दोनों उनके नूर ऐन हजरत हसन हुसैन जिन्हें इमाम किबलतैन कहते अपने फूल हैं। हम सहाबा के भी गुलाम और अहले बैत के भी गुलाम। बोलिए मेरे साथ। जब दीन तकाजा लाता है सहाबा की जिंदगी में वो तो खड़े होते हैं मैदान में, और जब दीन तकाजा लाता है अहले बैत की जिंदगी में तो अहले बैत भी खड़े होते हैं मैदान में। मैं उसकी मिसाल यूं अर्ज करूंगा कि प्यारे आका सारी जिंदगी आजान नहीं दी प्यारे आका ने, लेकिन जब हुसैन पैदा हुए तो हुसैन के कानों में कहीं। मैं एक बड़ा लतीफ सा जुमला अर्ज करने चला हूं। सारी जिंदगी प्यारे आका ने आजान नहीं कही, हुसैन के कानों में कहीं। अब आजान क्या है? ये मेरी बात उनके लिए है जो कहते हैं कि इक्तिदार की जंग थी, इक्तिदार की नहीं अक़दार की जंग थी। करबला में अक़दार की जंग थी, इक्तिदार की जंग नहीं थी। प्यारे आका ने सारी जिंदगी आजान नहीं कही। आजान क्या है? उर्फ़े आम में कहूं तो आजान बुलावा है नमाज की तरफ, और उर्फ़े खास में कहूं तो आजान बुलावा है अकामत दीन की तरफ। आजान उर्फ़े आम में बुलावा है नमाज की तरफ,
عرف خاص میں بلاوا ہے اقامت دین کی طرف. پیارے آقا نے ساری زندگی اذان نہیں دی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آقا اذان دیں اور اسے کوئی سن کر اس وقت نہ آ سکے تو اس کی بدبختی نہ ہو جائے. آپ کی خاموشی کے حوالے قاضی اپنا عقیدہ آپ کے سامنے رکھنے چلا ہے. آقا کو کس قدر اعتماد ہے حسین کی نماز پر. آقا کو کس قدر اعتماد ہے حسین کی سیرت پر کہ نماز کے لیے بلاوا آئے گا تب بھی کھڑا ہوگا. اقامت دین کے لیے بلاوا آئے گا تب بھی کھڑا ہوگا. سنو اے لوگوں تمہیں بتاؤ حسین سنیوں کی جان کیسا, کربلا کا حسی سے زیادہ حسین جلدی جوان کیسا. ذرا تصور میں لاؤ اپنے وہ دوست نبوی کا پیارا منظر, پھر تمہیں یہ خبر ملے گی حسین مومن کی شان کیسا. حسین نظر میں قاتل کھڑا ہوا ہے پھر بھی سجدہ قضا نہیں ہے. حسین کی ہے نماز کیسی, حسین کا ہے دھیان کیسا. جدا ہے وہ دور کر سے مگر ہے جاری ابھی تلاوت. حسین کی ہے زبان کیسی, حسین کا ہے قرآن کیسا. حسین جنت کا بادشاہ ہے, حسین جنت کا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے, دل کی تختی کو تخت اٹھتے حسین کا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب کی اختیار ہے, حسین بھائی حسن کا پیار ہے. حسین حیدر کا دل کا ٹکڑے, حسین زہرا کا پھول لکھ لے. زمین بدلے زمانہ بدلے ساقی بدلے مخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حقوں وفاد پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین عابد حسین ساجد حسین عامل حسین کامل حسین جگرے بطول لکھ لے. حسین لڑکا سمر دے نالے حسین دستا عمر دے نالے. حسین لڑکا سمر دے نالے حسین دستا عمر دے نالے. حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا اے حق نو کر کے قبول لکھ لے. حسین لڑکا سمر دے نالے حسین دستا عمر دے نالے. حضرت عمر حجرے میں تشریف فرما ہے, حضرت حسین ملنے کے لیے آئے. سبحان اللہ. 16-17 برس عمر ہے. دروازے پہ حضرت عبداللہ بیٹھے, حضرت عمر کے بیٹے. پوچھا آپ باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی تو میں باہر بیٹھ گیا. حضرت حسین بھی پاس بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد جو عبداللہ کو اجازت ملی, عبداللہ اندر گئے, ساتھ حسین بھی ہیں. حسین کو جب دیکھا عمر نے, عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بیٹے کے لیے تو نہیں کھڑے ہوئے, حسین کو دیکھا کھڑے ہو گئے. آپ کس وقت آئے؟ کافی دیر سے آیا ہوں. باہر کیوں تھے؟ میں نے عبداللہ سے پوچھا تو باہر کیوں ہے؟ تو عبداللہ نے کہا مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی. تو میں نے کہا عمر نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی, میں تو علی کا بیٹا ہوں. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو کے کہتے ہیں حسین تو بے شک میرا بیٹا نہیں علی کا بیٹا ہے. لیکن عمر کو اپنا وہ زمانہ یاد ہے جب بکریاں چرایا کرتا تھا. بکریاں چرانا نہیں آتی تھی, گم ہو جایا کرتی تھی, ماں چہرے پہ تماچے مارتی تھی. آج عمر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے. آج عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے. عمر کو جو عزت ملی ہے تیرے نانے کے جوتے کے صدقے میں ملی ہے. میرے بیٹے کے لیے تو قانون ہے کہ اجازت ملے تو اندر آئے. حسین تیرے لیے کوئی قانون نہیں ہے, جب جی چاہے آ جائے. ہمیں تو یہ محبتیں صحابہ نے سکھائی ہیں. ہمیں محبت ہے حسین سے اس لیے کہ ہم حسینی ہیں. حسینی ہیں. اور آقا اتنی محبت فرماتے ہیں, کون ہے جو یہ محبتیں سنے اور پھر حسین کا دامن چھوڑ دے؟ کیسے ممکن ہے؟ پیارے آقا سفر پہ ہیں, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. ایک طرف پیارے آقا ہیں, ایک سواری پر سیدہ فاطمہ ہیں, ایک سواری پر حضرت ابو ہریرہ ہیں, اور صحابہ بھی ہیں. قافلہ جا رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قافلہ جا رہا ہے. گرمی کا موسم, شدت کی دھوپ, پیاس لگی. حضرت حسن حضرت حسین پیاس کی وجہ سے رونے لگے. ایک جگہ پہ قافلے نے پڑاؤ کیا, تھوڑی دیر کے بعد قافلہ اٹھا, پھر چلنا شروع ہو گیا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب دونوں شہزادے رو رہے ہیں تو پیارے آقا اپنی سواری فاطمہ کی سواری کے قریب لائے, اور قریب لا کے فرماتے ہیں فاطمہ بیٹا دونوں پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں اور مشکیزوں میں پانی بھی نہیں ہے, حسین مجھے دے دو. حسین کو اپنی گود میں لیا اور نبوت کی زبان حسین کے منہ میں ڈال دی. حسین چوستے رہے, جب چپ ہو گئے حسین کو واپس دیا. اب حسن مجھے دے دو. حسن کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی.
آقا یہ محبت فرماتے ہیں اور یہی محبت دیکھ کر پھر صحابہ محبت کرتے ہیں اور یہی محبت دیکھ کر آج مومن محبت کرتے ہیں، آج سنی محبت کرتے ہیں، آج مسلمان محبت کرتے ہیں۔ جس کے سینے میں حسین سے محبت نہیں ہے ہم تو اسے اپنا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہے۔ بہت ساری باتیں گزار رہی آخر الحمدللہ۔